جی السلام علیکم، میں روف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت بڑی خبریں سامنے ہیں، بلکہ کہا جائے کہ بہت بڑا میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ انٹیلیجنس فیلور کے حوالے سے کہیں، اس کو فون ٹیپنگ کے حوالے سے کہیں، یا جو بھی کہیں، ایک میرا خیال ہے میگا سکینڈل انوالونگ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر آفس ہے اس کو بک کیا گیا، اس کو ٹیپ کیا گیا، اور وہاں کی گفتگو جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور باقی ان کے قریبی وزیر جو ہیں ان کی، وہ سامنے ہے، یہ لیک ہوئی ہے، جس میں بہت سارے بڑے میجر کریکٹر ہیں، میجر کردار ہیں جو آپ نے سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے۔ اس میں مریم نواز صاحبہ کی اس میں آ رہی ٹیپس ہیں، اس میں ان کے چیف منسٹر صاحب کی ہیں، خواجہ آصف صاحب کی ہیں، یا صادق صاحب کی ہیں، لا منسٹر کا بتایا جا رہا ہے ان کی ہے، مطلب ہو از ہو وہ سارے جو ہیں ان ٹیپس میں آ رہے ہیں، ان کے افسران بھی شامل ہیں۔ اور آپ نے جو پہلی اس میں بم شیل تھا وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تھا کہ اپنے داماد کے لیے وہ انڈیا سے کوئی پلانٹ کو امپورٹ کرانے کے لیے کوئی وہ فیورز لینا چاہ رہی تھی۔ ایک پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسی خبر آئی ہے جو میرا خیال ہے اگر اس پہ ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالات اٹھاتی ہے پاکستان کی سیکورٹی سسٹم پہ، پاکستان کی انٹیلیجنس، ہمارے آپریٹیوز جو ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بہت سارا سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، فون ٹیپنگ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک اس ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے، ساری دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اب کی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سرونگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کی گفتگو کو ٹیپ کر کے وہ بتایا جا رہا ہے ڈاک اس پہ ویب پہ ڈالا گیا ہے، اور اس کی باقاعدہ ایکشن انہوں نے پیسے مانگے، 3-3.5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب مانگے گئے، ان کے پاس کوئی اچھی خاصی ان کے اماؤنٹ آف آورز ہیں جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ کیا کیا گفتگو کس کی۔ یہ اگر ماضی کے اب سکینڈل دیکھے جائیں تو ان کے مقابلے میں یہ بڑے سکینڈلز ہیں، اور اس طرح کا چیزیں جو اگرچہ لکڑ ہضم پتھر ہضم یہ کوئی آئے گی، کچھ دن بعد چلے گی، پھر اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے مکمل اس پہ خاموشی ہے۔ سوال یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس میں کیا اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے بھی ٹیلی فون ٹائپ کیے گئے ہیں، یا ان کی گفتگو بھی مزید آنی باقی ہے؟ رحمان ملک صاحب کا مجھے ایک بیان یاد آ رہا ہے جو انہوں نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں 2015 میں دیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جس میں انہوں نے اس وقت انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں 2 فارن ایمبیسیز ہیں، جو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے پیپلز پارٹی دور میں، یوسف گیلانی صاحب تھے، بعد میں یہ راجہ پردیشور صاحب تھے، تو ان کے آفسز کو آ کے ٹیپ کیا گیا تھا، اور باقاعدہ وہ جو اس میں سگنلز آتے تھے وہاں سے ایمبیسی سے، اٹیک ہوتے تھے، سائبر اٹیک ہوتے تھے پرائم منسٹر آفس پہ، اور وہاں کیبنٹ کی میٹنگز ایک دفعہ ان کو جو ہے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو اپنی کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے کینسل کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ جو ان کو بلاک نہیں کیا جا سکتا تھا یا نہیں ہو پا رہے تھے، جو سگنل آ رہے تھے، اس کو پوسٹ پون کیا گیا تھا کہ اگر ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی تو تمام پروسیڈنگ جو ہے یہ بہل چلی جائیں گی۔ وہ اس پہ میں آ کے آپ سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور پلس انہوں نے یہ بھی بتایا تھا اس وقت کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کے فون بھی ہے اس وقت جو ہیں وہ فارن یہ ایمبیسیز جو تھیں 2 کا انہوں نے بتایا تھا، وہ جو ہیں انہوں نے ان کے بھی ٹیپ کیے تھے۔ وہ چیز بھی اس میں ایک اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کا پھر کوئی کام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو 2012-13 یا 2010 کے بعد آنورڈ جو ہے یہ چیزوں ٹیپ ہو رہی، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں اس کے بعد جو ہوا تھا آپریشن ایبٹ آباد ہوا تھا، جس میں امریکنز نے آ کے انہوں نے یہاں پہ آ کے آپریشن لانچ کیے تھے، 2011 ہے میرا خیال ہے، اس کے بعد شاید مسلسل آنکھ رکھی گئی تھی پاکستان کے تمام جو امپورٹنٹ جو لوگ ہیں کہ ان کے ٹیلی فون ٹائپ کیا جائے، ان کی موومنٹس دیکھی جائے، چیزیں دیکھی جائیں کہ کون سے ایسے سیکرٹ ہیں جو کسی بھی انٹرنیشنل اس ملک کے لیے ایجنسی کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں کس کی فیلیورز ہے، اور اس کو کیسے ان کو یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے یہ ہیکنگ ہوئی ہے۔ اس میں 2-4 اس میں چیزیں ہوتی ہیں، ہیک کیے گئے ہیں، اس میں فون یہ ہیک کر کے ٹیپنگ کی ہے، یا وہاں پہ عمارت کے اندر آفسز کے اندر جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے وہاں بگنگ یہ ڈیوائسز موجود ہیں، یا وہاں پہ کچھ لوگ جو اس میں موجود ہیں انہوں نے بیٹھ کے خود اپنی طرف سے اس کو ٹیپ کیا ہے۔ اپنے فونوں پہ ٹیپ کرنا اتنا مشکل نہیں رہ جاتا، فون پہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے اس کو ٹیپ کرتے رہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، یا ان کے پاس کچھ ایسی ڈیوائس تھی کسی پارٹیسپینٹ کے پاس کہ جہاں سے ساری گفتگو جو ہے وہ انہوں نے اس کو آ کے اس کی ریکارڈنگ کی۔ دیر آر مینی اس میں کوشچنز اینڈ ایفس اینڈ بٹس ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہا، اور ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ جو اندر کی باتیں آ رہی ہیں کہ کیسے اس میں گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب کا بیان تھا کہ سارے مین فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو فوجیٹیو ہیں وہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، جیسے استعفوں والے معاملے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یا مریم نواز صاحب کی گفتگو ہے، ساری وہ چیزیں ہیں، ایک ان کا انفلوئنس اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ میں جانا بڑا ضروری ہے کہ دنیا بھر کی ایجنسیاں یہ کوششیں یہ کرتی ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
ہوگا یا سنوڈن تھے, انہوں نے اس کے کنٹریکٹر تھے نیشنل سیکورٹی ایجنسی امریکن کی, انہوں نے بہت سارا انہوں نے ڈیٹا جو ہے نا, انہوں نے انٹیلیجنس کا ڈیٹا ریویل کیا تھا, جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا جرمن چانسلر مرکل جو ہیں ان کا فون ہیک کیا تھا انہوں نے, امریکنز نے بہت ساری انفارمیشن وہاں سے لی گئی تھی. پچھلے 2-3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم تھے اس وقت, تو یہ خبر آئی تھی اس وقت کہ اگین کہ انہوں نے اسرائیلیز جو ہیں ان کا ایک سسٹم ہے پیگاسس, اس کے ذریعے بھی شاید پاکستان کے پرائم منسٹر آف جو ہیں ان کا فون جو ہے نا ہیک کیا گیا ہوگا, اور اس پہ انڈین گورنمنٹ میں بہت سارا بڑا اسکینڈل آیا تھا. وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن لیڈرز جو تھے تو پیگاسس اس کے سسٹم کے ذریعے, جس میں راہل گاندھی کو بھی بتایا گیا تھا, اور بھی بہت سارے انڈیا کے پرومیننٹ تھے جن کے فون جو ہے اسٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ ان کے باقاعدہ ان کو ہیکنگ کر رہی تھی, اور بعد میں جو ڈسیڈنٹ تھے جو حکومت کے مخالف تھے ان کے بھی ٹیلی فون جو ہے اسی سسٹم کے ذریعے ہیک کیے گئے تھے. تو اس پہ بہت ساری یہ آپ کیسے ہیومن کرائی مچی تھی کہ یہ انٹیلیجنس اس طرح کے اگر ان کو دی جا رہی ہیں, سروسز دی جا رہی اسرائیلیز اگر دے رہے ہیں, تو یہ تو اس جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, یہ سول سوسائٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ اپن مخالفوں کے فون ٹیپ کر کے ان کے خلاف کاروائیاں بھی کر سکتے ہیں, ان کے خلاف اچھا خاصا ان کے لیے پرابلم بھی پیدا کر سکتے ہیں, ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ ججز کے, بیوروکریٹس کے, صحافیوں کے, جرنیلوں کے ٹیلی فون ٹیپنگ جو ہے یہ بڑی نارمل سی پاکستان میں بھی رہا ہے, یا عدالتوں میں کیسز اس میں چلتے رہے, بلکہ اس کے جنرل اسد نواز جو ہیں ان کی مین نواز شریف صاحب سے ان کی جو وجہ بنی تھی 91 یا 92 میں اختلافات کی, وہ یہ بھی تھی اس انٹیلیجنس بیورو کے یہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب جو تھے اس وقت یہ ڈی جی تھے, ان پہ الزام تھا کہ یہ شیخ جنرل صاحب کے ٹیلی فون جو ہے ٹیپنگ کر رہے. سو ٹیپنگ ایک بڑا انتہائی وہ رہا ہے, ایک ٹول بھی رہا ہے کہ انفارمیشن آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے, پلس حکومتوں میں بہت بڑی آپس میں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بھی لڑائی جھگڑے کا ایک اس میں بنتا رہا ہے. سو اس طرح کی چیزیں آپ کو یاد ہو وکی لیکس ہوئی تھی, وکی لیکس میں کتنے سارے اس میں انکشاف آئے تھے, اگرچہ وہ ٹیپنگ کا اسکینڈل نہیں تھا لیکن وہ اس کا تھا, ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے, وہاں سے چیزیں بہت سارے اس کے نکلے. پناما کو دیکھ لیں, اندر ایک بینکنگ اس کا ریکارڈ جو تھا وہ ساری چیزیں, یا پراپرٹیز کے دنیا بھر میں کس کے تک. سو اس طرح کے ڈیٹے جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اٹیک اس میں کرتی رہی ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے اس کا کاؤنٹر آپ اس میں کیا کرتے ہیں. سو اس میں ابھی تک کوئی نہیں ہمیں بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ابھی آئی ایس آئی کی طرف سے آف کورس حکومت ان کے ساتھ رابطے میں ہوگی, یا یہ تو سب کے لیے بہت بڑے کنسرنز یہ ہونے چاہیے کہ صرف کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس کو باک کیا گیا ہے, کس نے کیا, اس کا کاؤنٹر چیک کیسے نے کرنا ہوتا ہے, کیا ہمارے پاس آئی ٹی کے اتنے بڑے بگ ایکسپرٹ موجود ہیں کہ جیسے اس کو رحمان ملک صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں سے 2 ایمبیسیز تھیں اسلام آباد میں, ان کی طرف سے سائبر اٹیک ہوتے تھے اور پورے کا پورا پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کو باک کرنے کی کوشش ہوتی تھی. یہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ہونے دے, کتنی میٹنگز انہوں نے کر لیں, باک کر لیں, کتنا سارا انفارمیشن ڈیٹا ہے جو انہوں نے کر دیا. یہ اسی طریقے سے میں نے اور بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرائیویٹ طور پہ بھی ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی ان کی فیملی کے حوالے سے بشرا بیگم صاحبہ کی بھی آڈیو آئی تھیں, چیزیں آئی تھیں, ملک ریاض صاحب کی بھی آئی تھیں, کہ اس کے بعد علیم خان صاحب کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں گفتگو کرتے پائے جاتے ہیں. سو یہ چیزیں یہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن سوال وہی ہے, یہ وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول سے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے. اگر پرائم منسٹر آفس کی یہ حالت ہے, وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات ہیں اور اس طرح کی کھل کے گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کو آ کے بیٹھ کے اس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے. اچھا, ابھی تک جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب یہ گفتگو کہاں پہ ہوئی ہے, یہ ابھی تک جو میں سمجھاؤں اس کا تعین جو ہے شاید ابھی ہونا باقی ہے. یہ کہیں باہر ہو کے بیٹھ کے ہو رہی تھی, کسی اور جگہ پہ ہو رہی تھی, یہ پرائم منسٹر آفس میں ہو رہی تھی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ہو رہی ہے, جس کو ابھی تک کوئی انہوں نے ریبٹ نہیں کیا, کہیں سے باہر وہ نہیں کہا گیا. اور پی ٹی آئی نے بڑا اس کو آگے ایشو جس طریقے کا بنتا بھی ہے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا ایک مین پالیسی میکرز ہیں, اس میں سیکورٹی کے معاملات ہیں, آپ کے یہاں پہ آرمی چیف آتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں, اور بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں, یہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس آتے ہیں, دیگر وہاں بیٹھ کر یہ جو گفتگو اگر اتنی زیادہ آپ کے یہ ایکسپوز ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے, اور ایک دن پوری قوم یہ جاگتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں انفارمیشن جو ہے یہ ویب پر اویلیبل ہے, اور اس او ایکس ایل وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے ای بی یا اس کو امیزون ٹائپ انہوں نے اس میں لگا دیا, بڈنگ ہو رہی ہے باقاعدہ, یا اس کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئیں اور اس کو یہ خرید لیں. جو اب تک اس کے امیجز ہیں شاید وہ 22 اگست کا کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو انہوں نے اس کو پٹ کیا تھا, تو اب تک کیوں نہیں پتہ چلا حکومت پاکستان کو, ہماری ایجنسیز کو, ہمارے لوگوں کو. یہ تو بہت بڑا ایک آپ کا سیکورٹی کا بریچ تو اپنی جگہ پہ سیکورٹی فیلیور ہے, کہ جو لوگ سیکیور کرنا جن کا کام ہے کہ پرائم منسٹر آفس کو سیکیور کر کے رکھیں, کیبنٹ میٹنگز کو سیکیور کر کے رکھیں. سو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے, اگرچہ یہاں پہ کوئی ہیڈز رول نہیں ہوتے, یہاں پہ کئی
कई सारे बिग ऑपरेशन हुए, फेलियर्स हुई, आपको सारा कुछ पता है। इसके बावजूद यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी को नहीं पता चलता। अंदर खाते तमाम बातें गुफ्तगू जो है ना, इनको वो कर दिया जाता है, इनको डंप कर दिया जाता है। लेकिन ये बात है, मेरा ख्याल से बहुत बड़ा झटका लगा है इनको, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनकी हुकूमत को, कि कितने बुरे तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं, कि वो बैठ कर जिस तरह की वो चीज़ें मैंने कहा कि अंदर खाते अभी भी काम करने की कोशिश की जा रही हैं, और उनको और अपने मुखालफिन को हैंडल करने के जिस तरह के तरीके हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, वो मेरा ख्याल PTI का नैरेटिव जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, और हुकूमत लगेगी कि इस हुकूमत को कोई भी किसी वक्त कर सकता है। अब ये भी नहीं पता कि जितना आप इनको सिक्योर कर सकते हैं, कि आपके पास साइबर अटैक होते हैं, उसका आपने यहाँ से कहाँ से सिस्टम लिया हुआ है। अमेरिकन ने आपको दिया हुआ है, चाइनीज़ ने दिया हुआ है, जर्मन ने दिया है, रशियंस ने दिया है। कौन है जो आपको पूरा सिक्योर कर रहा है? सिर्फ मैं इसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात नहीं कर रहा। आई होप कि बाकी हमारे इदारे जो हैं अपने सिक्योरिटी को, उन चीज़ों को बैठ के इसको इवेल्युएट करेंगे कि जनाब कि हमने कहाँ कहाँ से लिया, काउंटर चेक क्या है, फायर वॉल्स क्या हैं, किस तरीके से हम आजकल के हैकिंग आपको तो बच्चे कर लेते होते हैं अब तो बैठ के। सो एक नई टेक्नोलॉजिकल हम उसमें दुनिया में रह रहे हैं, अनसेफ वर्ल्ड है। अब इसको रोका भी नहीं जा सकता कि हर चीज़, ये जो फ़ोन मेरे पास है, ये मेरा फ़ोन जो है मेरा दोस्त भी है, मेरा दुश्मन भी है। सो एनीथिंग कैन हैपन। इसका जवाबी तौर पर काउंटर क्या है, वो एक अलग है। पोलिटिकल रिपरकशंस क्या हैं, जैसे मैंने कहा इसकी पोलिटिकल कास्ट होगी, वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये अभी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ये जो अभी हुई है हैकिंग हुई है, गुफ्तगू सारे जो हैकर्स ने किया, या इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, अभी की बात है 6 महीने पहले, क्या उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ें हैक की गई हैं या नहीं की गई, उनके बारे में। इसलिए लिहाजा PTI जो है ना, थोड़ा सा मैंने देखा है मोहतात है बाज़ मामलात में, उस तरीके की। ठीक है, वो आपके एक आगे आर्टिस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच अगर हुआ है यहाँ पे हो सकते तो हमारे साथ भी हो सकता है। रहमान मलिक साहब को बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने बताया था कि पूरी हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो हैं वो होती थी, वो मतलब बग होती थी। प्राइम मिनिस्टर उस गिलानी साहब के फ़ोन डेफिनेटली तौर पर उन्होंने उस नवाज शरीफ और जरदारी साहब को नाम लिया था उन्होंने कि उनके हुए थे, एम्बेसीज का बताया था उन्होंने सारा। बहरहाल ये मेरा ख्याल है एक और बड़ा कुछ दिन इशू चलेगा, बम शेल तो है। अब इसको ये कैसे हैंडल करते हैं, अभी तक तो चुप है, खामोशी है, लेकिन ज़्यादा देर की खामोशी जो है डेफिनेटली मेरा ख्याल है इनके लिए नुकसानदेह होगी। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, आम मीडिया या आम लोग हक बजाने पे हैं कि जनाब कि इस फेलियर पे कुछ ना कुछ लोगों को जिम्मेदारी की उन पे आगे फिक्स करनी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि पाकिस्तान के बारे में ये दुनिया भर में खबरें ये छपें कि उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मीटिंग्स की डिटेल्स हैं, वो उनको बग करके, हैक करके, जो भी कहें, उनको बाकायदा वेब पर लगा दिया गया। ठीक है, दुनिया भर में चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं सुनने में आया कि किसी ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का पूरा ऑफिस जो है उसको बग करके वेबसाइट पर उसकी बोली लगा दी जाए। इट्स अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर, मेरा ख्याल हमारे बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। और देखते हैं कि इसमें से अभी तो काम शुरू है, मज़ीद कुछ चीज़ें आनी हैं तो फिर आपके साथ फिर उनको शेयर करेंगे।